میں کہہ رہا ہوں کہ کیا جادو جانے بغیر اس کا توڑ کیا جا سکتا ہے؟ کیا بیماری جانے بغیر تشخیص کے بغیر کیسے میڈیسن؟ اس کا مطلب کہ ہر توڑ کرنے والا خود جادوگر ہوتا ہے. وہ چیزیں جانتا ہوگا تو وہ ان کی صلاح کی طرف جائے گا. جب وہ جانتا کیسے ہوگا؟ وہ کس سے جانتا ہے؟ وہ کس سے جانتا ہے؟ مطلب یہ تو اس کے اپنے اپنے پہلو ہیں. جو بندہ مطلب بات کر رہا ہے، جس طرح میرے بھائی محمود صاحب نے بات کی کہ جادو ہوتا ہے، جب ہم تشخیص کرتے ہیں نا سر. میں تشخیص کی بات کی ہے، میں نے سر بات ہی ہے کہ نہیں، میں تشخیص کی بات نہیں کر رہا. میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جناب میں توڑ کرتا ہوں جادو کا، یہ کہتا ہے نا. جی بالکل. کیا بغیر جانے کے جادو جانتا ہے کیا؟ اگر تو وہ کر سکتا ہے. ایک جواب آپ نے فرمایا ہاں سر، اس کو پتا ہوگا تو توڑ کرے گا، تو وہ توڑ کر سکتا ہے، اس نے سیکھا ہے. اس کا مطلب ہر توڑ کرنے والا بنیادی طور پہ پہلے جادوگر ہوتا ہے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ سچ ہے ہی نہیں. 100 بندہ اگر دعویٰ کرے کہ میں جادو کر سکتا ہوں تو 3 بندے نکلیں گے اس میں سے صرف. بھائی میں تو توڑ کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں نا. سارے سب محض 100% دعویٰ کرتے ہیں جو محض غلط ہے. اب ہم پھیلا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. حل کرنے والے، جادو کرنے والے. ایک سیکنڈ، جو لسنرز ہیں وہ ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہ کال کر کے کوئی سوال کرنا چاہیں تو ان کے لیے ہماری لائنز کھلی ہیں، وہ کال کر سکتے ہیں. حضور دیکھیں، ہر پاکی ہے، پاکی ایک پاکیزگی وضو ہے، غسل ہے. لازمی نہیں کہ ہر بندہ ناپاکی کو مکمل جانتا ہو اور اس کے بعد پاک ہو. اصل صورتحال یہ ہے کہ جادو کے جو عمل موٹے موٹے ہیں، اگر وہ پاکی کو نہیں جانتا تو پاکی کیسے جانتا ہے؟ دیکھیں مثلا پاکی چھوڑ دیں، یہ بحث بالکل فضول ہے. میرا سوال صرف سیدھا سے آپ اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں. جو جادو کا واضح طور پہ کیا وہ جادو کر سکتا ہے؟ ہاں، جادو کر نہیں سکتا. جادو جانتا ہے، جادو کے موٹے چیزیں وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے. اس کا مطلب وہ BA پاس ہوتا ہے لیکن MA کی ڈگری کا علاج بتا رہا ہوتا ہے. پھر موٹے موٹے کیسے؟ مجھے صحیح سے جواب دیں. دیکھیں مثلا پتہ ہے کیا، اب خون کے چھینٹے آنا یا اسی طرح کپڑے کٹنا یا اسی طرح گوشت کے ٹکڑے آنا، اب اس چیز کا حل تو اس کے پاس ہے نا. اب دیکھیں یہ جادو والی علامات ہے. میں یہ بات نہیں کہہ رہا. اب خدا کے واسطے سوال کی طرف آئے نا. ایک آدمی جو حل بتا رہا ہے، کیا وہ بیماری جانتا ہے؟ بیماری سمجھتا، آپ کہہ رہے ہیں وہ بیماری موٹی جانتا ہے. بیماری سمجھتا ہونا یہ ضروری ہے. بیماری سمجھتا ہوتا ہے. یہاں پہ بیماری کا نام ہے جادو. اس کا مطلب وہ جادو کو سمجھتا ہے. جادو سمجھتا ہے، سیکھتا نہیں ہے. نہ سیکھے. شراب گھر میں رکھنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، یا شراب صرف پینا ہی گناہ ہے؟ اسے پتہ ہونا چاہیے. بیچنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو جادو کا علاج کرنے والا ہے وہ خود جادو کو جانتا ہے، سمجھتا ہو. صرف جانتا نہیں ہے، سمجھتا بھی ہو اور اس کے بعد اس کا علم. یہ بھی میں ذرا اس میں تھوڑا سا، صرف یہ نہیں کہ وہ جادو کو جانتا ہی ہے، بلکہ یہ کہ جو جادو کا علاج کرتا ہے اس کو ہم شاید پتہ نہیں، معذرت کے ساتھ یہ الفاظ کہنے چاہیے، وہ پرسنلی بھی جادوگر ہے. وہ جادوگر ہے. کیونکہ اگر آپ کو آپ اپنا لگژری گھر چھوڑ کے، مکان چھوڑ کر صرف ویران جھونپڑی میں چلے جائیں تو یہ جادو نہیں تو اور کیا ہے. اپنی خون پسینے کی کمائی اس کے کہنے پر حسب نسب شجرہ نہیں جانتے، وہ جتنا کہے آپ اتنے لگانے پر تیار ہو جائیں. یہ جتنے ہم حالات دیکھتے ہیں عاملین کے جو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس جادو کا توڑ ہے، کیونکہ ہم نے تو توڑ دیکھے کوئی نہیں ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں نا کہ توڑ ہے. اس کا مطلب کہ وہ جادو جانتے ہیں تو توڑ کریں گے نا. وہ جادو بھی جانتے ہیں، وہ جادو کے عمل سے گزرے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے بتائیے کہ اگر وہ جادو جانتے ہیں تو وہ جادو سے عامل کیوں بنتے ہیں؟ وہ پرائم منسٹر کیوں نہیں بنتے؟ وہ قابل انسان کیوں نہیں بنتے؟ وہ اپنی زندگی کو بہتر کیوں نہیں بناتے؟ وہ لوگوں سے 20-20 روپے کیوں لیتے ہیں؟ جی میرا نہیں خیال، جی میں سمجھ رہی ہوں اسے. جو 20 روپیہ لیتا ہے وہ تو یہ کنفرم ہوگی کہ وہ جادوگر نہیں. کیوں؟ کیسے ختم ہو گیا؟ ایک ڈاکٹر بھی 20 روپے لیتا ہے اور وہ نہیں. میں بتا رہی ہوں آپ کو، وہ اس لیے کہ جو جادو جو ہے تو ایک آزمائش ہے بھی ایمان والوں کے لیے. جو خود جادو، یہ ایک آسمانی علم ہے جو فرشتے لے کر نازل ہوئے تھے، ہاروت و ماروت، لیکن ان کے لیے بھی یہی علم جو تھا ان کے لیے بذات خود آزمائش بن گیا. میں نے یہ نہیں پوچھا. جی میں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر جادو وہ جانتا ہے تو وہ اپنے حالات کیوں نہیں بدل سکتا؟ اس پہ آپ ایک بابے کی طرح، بابے مثلا پتہ ہے اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ بابے کہتے ہیں جی سانو اجازت نہیں کہ اپنے کر سکے. آپ بھی یہ کہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم نے سیکھا ہے. میں کیوں کہوں؟ پھر وہ اپنے حالات کیوں نہیں بدلتا؟ جادو کا صرف اور صرف مقصد جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے تو ہے ہی، لیکن صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. کیوں؟ جادو اچھا بھی ہوتا ہے، جادو برا بھی ہوتا ہے. اچھا جادو اپنے اوپر کر کے اپنے حالات کیوں نہیں بہتر کر سکتا؟ نہیں دیکھیں، جادو اپنے اوپر نہیں، یہ کون کہتا ہے جادو اچھا؟ میری بات سنیں، کسی برا کر رہا ہے دوسروں کے معاملات میں، اگر برا کر رہا ہے تو اس کا اچھا کیسے ہوگا؟ یہ نظام قدرت. کسی کی شادی کرانا اچھی بات ہے،
کسی کے کاروبار میں ترقی دینا اچھی بات ہے, جادو سے آپ ہی نے فرمایا تھا دونوں کام ہو سکتے ہیں, بالکل ہو تو یہ سکتے اچھے ہیں. کام ہے نا سر بات یہ ہے کہ آپ جادو کی بات کر رہے ہیں, اچھا کام جادو کے ساتھ کیسے منسلک اس کا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ کام اچھا نہیں ہو کرا جادو سکتا اور جادوگر. اچھائی سر یہ دونوں علیحدہ علیحدہ اچھا مجھے یہ بتائیں, شادی کرا سکتا ہے جادو؟ کرا سکتا ہے. تو یہ اچھا کام نہیں ہے. نہیں شادی غیر کرانا شرعی ٹھیک ہے. دیکھیں یار یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں یہ ایسی بات ہوگی, جادو ایک سر لفظ میں اپنی سمجھے, خواہش اپنی میں ہوس پوری کرنے کے لیے, اب اپنے عبداللہ پیسے بھائی لینے ایک کے بات لیے میں ایک سمجھے غیر کہ شرعی کام جادو کر رہا ہوں. کلی نظام سارے قدرت کا میں سارا حرام ہے اور شرک اور کفر ہے, اس میں اچھائی والی تو چیز نہیں ہے. نہیں دیکھیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان دیکھیں, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جادو کفر اور شرک ہے. ہر جادو دیکھیں میں حدیث میں من اتا کاہنن او من اتا کاہنن, جو کسی جادوگر کے پاس آئے, فَاسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ, وہ اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے, خالی سوال کرے, لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ, اس کی 40 دن نماز نہیں ہوتی. اور دوسری حدیث ہے من اتا کاہنا, میں نے حدیث کو نا دوسری بات میں نے آپ کی حدیث کو سمجھ لیا. اس کا مطلب ہوا کہ وہ سوال کرنے والا تو کافر ہو گیا, اس کی 40 دن نماز نہ ہوئی. جو لوگ تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں اور بی اے پاس ہیں جادو میں, ان کی نمازیں قبول ہوئی, ان کی بھی گئی. خدا نہ خواستہ. چشتی بھائی تھوڑی سی روشنی ڈالیں, کخ نہیں سمجھ آ رہی بات. جادوگر اگر جادو کر سکتا ہے اور وہ جو کرنے والا ہے اس کو بھی پتا ہے جادو کا, تو وہ اپنے حالات کیوں نہیں ٹھیک کرتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, پہلی جو پچھلی بحث چل رہی تھی وہاں سے میں ذرا ایک بات جی بسم اللہ چاہوں گا کہ فرمایا جاتا ہے کہ نقل کفر نہ باشد. کفر کی نقل کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا, علم ہونے اور عمل کرنے میں فرق ہے. جیسا کہ عیسائی ہمارا کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا, اسی طرح سے جادو کی عبارت پڑھنے سے انسان جو ہے وہ مشرک اور کافر بھی نہیں ہو جاتا. چشتی صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا, میں کیسے رائے رکھ سکتا ہوں کہ وہ مسلمان ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ اس کے لیے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب, اس کے قلب کا اس چیز کو قلب کی تصدیق میں نے تھوڑی کرنی ہے. سن لیجیے اسی طرح جب جادو کیا جاتا ہے, جادو کی عبارت پڑھ لینے سے انسان جو ہے وہ جادوگر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اپنا ایمان اور چشتی صاحب آپ کے فتوے کے تحت میں شراب کو حرام سمجھتے ہوئے اور فعل شیطان سمجھتے ہوئے کاروبار کر سکتا ہوں پھر اس کا مطلب, کیونکہ میں تو اس کا صرف کلمے پڑھ رہا ہوں, میں نے دل سے اس کو قبول تو نہیں کیا, میں تو اس کو شرعی سمجھ رہا ہوں. آپ بات بالکل اور طرف لیں گے موضوع سے. جی اب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بھی اگر جادو سے بھی کیا کوئی شخص اپنے حالات نہیں بدل سکتا؟ جی بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس میں بھی ایک حدود و قیود ہے, ہر چیز کی کوئی حدود ہوتی ہیں, اس سے وہ باہر نہیں جا سکتا. ہر شخص کے لیے, ہر علم کے لیے جو ہے وہ حدود ہوتی ہیں. جادو کی حدود صرف اتنی ہے کہ یہ جیسا کہ کسی چیز کی حیت نہیں بدل سکتا, اسی طرح سے یہ کسی کو یکسر اس حد تک فائدہ نہیں پہنچا سکتا کہ کسی کی جو ہے وہ تقدیر بدل دے. میں وقفے پہ جاؤں گا واپس آؤں گا. میں حیران ہو گیا ہوں اس پہ کہ جب یہ عاملین سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جادو جانتے ہیں, تو وہ جادو کو بالکل معصوم اور چھوٹا سا چنا منا سا ننا منا بیبی بنا دیتے ہیں کہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب وہ توڑنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں عذاب الہی آ گیا جناب, یہ کائناتیں بدل جاتی ہیں.